پاکستان کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں؟ پاکستان خدا کرے کہ اچھا ہو، آمین ثم آمین، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر اور پروگرام ہے پوڈ کاسٹ ود حفیظ طاہر۔ ویورز، آج آپ مجھے بہت خوش دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ میرے ایک ایسی مہمان میرے پاس ہیں جنہیں میں آپ سے ملوانا چاہ رہا ہوں۔ وہ ہماری عرصہ دراز سے دوست ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ لائف ٹائم فرینڈشپ ہے ان کے ساتھ۔ اس لیے میں نے اس پروگرام کی کوئی پریپریشن بھی نہیں کی، کوئی سوال نہیں بنائے، کوئی میں اس کے ان ڈیپتھ نہیں گیا۔ میں ان سے ایک گفتگو کروں گا اچھی سی، جو آپ بھی سنیں اور آپ ان کے بارے میں جانیں۔ وہ بہت کچھ ہیں، ایک ہی شخص میں بہت سارے شخص جمع ہیں، اور وہ جرنلسٹ رہیں، وہ کیا رہیں کیا ہیں، وہ جرنلسٹ ہیں، شاعر ہیں، اردو کی، پنجابی کی، اور پروڈکشن میں بھی رہی ہیں، کسی چینل میں پروڈیوسر بھی رہی ہیں، ریڈیو آرٹسٹ ہیں، ٹیلی ویژن ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، اور ماڈل بھی ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے خیالات کے بارے میں۔ ان کا نام ہے عائشہ اسلم ملک۔ جی عائشہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں پہلے کی طرح پیاری الحمدللہ۔ میں بھی پہلے کی طرح پیارا۔ لوگ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں تم کیسے ہو، میں کہتا ہوں میں خوبصورت ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کبھی ہم خوبصورت تھے، نہیں یار نہیں ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہم خوبصورت ہیں نا۔ پازیٹیو رہیں تو خوبصورت رہتے ہیں۔ بالکل، بات پازیٹیوٹی سے شروع ہو رہی ہے۔ تو آپ کے نزدیک پازیٹیوٹی کی کیا تعریف ہے عائشہ؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ پازیٹیوٹی کیا ہے؟ ہر ایک میں اچھائی تلاش کریں، وہ ملتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ کچھ میں زیادہ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ میں ذرا منفی پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کاٹا جا سکے، جس طرح میں سبھی سے کہتی ہوں کہ جس طرح ٹک اینڈ کراس میتھڈ ہوتا ہے نا، وہ لائف میں بھی اپلائی کریں۔ بہت سارے لوگ زندگی میں ملتے ہیں، کچھ کو رکھنا مناسب ہوتا ہے، کچھ سے جدا ہونا اچھا ہوتا ہے۔ تو وہ ٹک اینڈ کراس میتھڈ آپ زندگی کے ہر مرحلے پہ اس کو اپلائی کریں، آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، ہے نا؟ ہاں۔ اور کیوں نہ اس محبت کو جو ہم لوگوں میں بانٹتے ہیں وہ خود سے شروع کریں۔ بالکل، پہلے خود سے محبت کریں بالکل، اور پھر اس کی شعاعیں بکھیریں۔ بے شک، بے کیونکہ شک۔ جب ہم دوسروں سے محبت میں اپنا بھول جاتے ہیں تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے زندگی کا نہیں، گزارنا۔ اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور مطلب خود کو ڈسکور کرتے رہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود احساس ہوگا کہ ارے یہ بھی چیز تھی مجھ میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو کھو جاتا ہے زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ رہا، اور بڑے بڑے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ۔ الحمدللہ۔ وہ تھوڑا سا آپ کا جو ایکسپیرینس ہے قتیل شفیع صاحب کے ساتھ جی، اور احمد ندیم قاسمی صاحب کے بے ساتھ شک۔ اور آپ کے اپنے ابا کے ساتھ، ہاں جی، ذرا اس کی بات ہو جائے۔ ابو جی کنگ میکر تھے، اور جو ایک چیز انہوں نے مجھے بہت شروع میں سکھا دی، وہ یہ کہ لگیج لے کے نہیں چلنا۔ تو میں نے کہا ابو جی میں کہاں لگیج، مطلب آپ ظاہر کے اس میں ہی جاتے ہیں نا، میں کون سا لگیج اٹھا کے چل رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ بھائی واہ۔ وہ ہاں، شروع میں بہت مشکل ہوئی تھی، کیونکہ ہم بہت سی جگہوں پہ دوسروں کو بھی نہیں معاف کرتے اور خود کو بھی نہیں کرتے۔ تو وہ جب پریکٹس میں آ گئی نا چیز، تو پھر زندگی میں آسانی بھی ہو گئی۔ دوسری چیز جو میں نے سیکھی وہ محبت، نرمی۔ میں نے بہت کم ان کو اونچی آواز، صرف آخری کچھ عرصہ تھا ان کے جانے سے پہلے، تو وہ پھر بھی تھوڑا لاؤڈ ہو جاتے تھے، ورنہ میں نے ان سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی۔ ہر ایک کے بارے میں اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کہتی تھی کوئی تو ہوگی نا دوسرے بندے میں ایسی چیز جو آپ کو کھٹکتی ہوگی، یا آپ اس کو بدلنا چاہتے ہوں گے، یا آپ کہتے ہوں گے یہ ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو میں نے پازیٹیوٹی ابو جی سے سیکھی، بنیادی چیز ہی انہوں نے سکھائی۔ آپ نے محبت کی بات کی، جی، چلیے محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بالکل کریں۔ محبت جو ہے ہاں، وہ انسانی زندگی کی پہلی ضرورت ہے، بے شک۔ لیکن وہ ہماری سوسائٹی سے
कम से कम होती जा रही है। हाँ मैंने कुछ शेर पढ़ा था, उसका मुझे एग्जैक्टली तो शेर तो याद नहीं, लेकिन उसका हाँ मतलब कुछ ऐसा है कि मैंने मुर्शद से पूछा कि हाँ हुजूर मोहब्बत का क्या इलाज है? तो मुर्शद ने मुस्कुरा के कहा और मोहब्बत। तो मोहब्बत को आप कैसे डिफाइन करती हैं? ओनली टू गिव और व्हाट? मेरे मेरे निसाब में मोहब्बत देन ही है, लेकिन हाँ बहुत सी जगहों पे आपको जवाबन भी मोहब्बत चाहिए होती है, बहुत से रिश्तों में चाहिए होती है, गिव एंड टेक चलता रहता है, ये तो हिसाब किताब तो चलता रहता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप में देने का जज्बा होगा उतना ज़्यादा आपको दूसरे से मतलब कुछ कहे बगैर भी मोहब्बत महसूस हो रही होती है। और वो हम खानों में क्यों फिट करते हैं कि भाई लड़की से ही मोहब्बत होती है या लड़के से ही होती है। ज़िंदगी में आपको उस्तादों से भी होती है, जिनसे आप कुछ भी एक हर्फ भी सीखते हैं वो इंस्पायर करते हैं, आप उन चीज़ों को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप उसी ट्रैक को वो एक जंजीर बनाते चले जाते हैं। तो ड्यूटी और क्या है, वो यही तो है। खलील जबरान ने कहा था हाँ जी, कि शक जो है ना मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल ठीक। तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं कि क्या जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं हाँ उस पर शक करना जायज़ है? नहीं, यकीन कर लेना, शक ना करें। वाह 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 वाह। किसी ने कहा, एक दफ़ा मैं इफ्तिखार ठाकुर का जिक्र करता हूँ, ज़रूर। वो मेरे प्रोग्राम में आए जब मैं अलिफ टीवी में था। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें एंकर ने कहा कि खुदा से तो उम्मीद रखते हैं सब लोग और रखनी भी बिल्कुल चाहिए। तो बिल्कुल उसने एक रखनी बड़ी अच्छी चाहिए। बात की। उसने कहा खुदा से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, खुदा पर यकीन रखना चाहिए। हक, बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक। ये यकीन जो है ना, हाँ मैं इसी को मोहब्बत समझता हूँ। है ही ये मोहब्बत। महबूब ख़ज़ां का शेर है हाँ, कि एक मोहब्बत काफ़ी है। बाकी उम्र इजाफी अरे है। वाह 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 वाह। और आजकल के ऐद की मोहब्बत, खैर चलिए छोड़िए, आगे चलते नहीं, ये तो हैं। फिर वो बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ें आएंगी, वो भी बहुत सी आएंगी, क्योंकि अब सच बोलने वाले बैठे हैं तो है ना? फिर जैसे पटाखे चलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको अपना एक शेर सुनाया था हाँ जी। कि सच कहता हूँ, सच लिखता हूँ हाँ हाँ और सच सुनता हूँ ताहिर। हाँ। मैं अर्ज़ तमन्ना में सहाफ़त नहीं करता। आए, सही बात है। मर जाऊँ तेरी चाह में ऐसा भी नहीं हूँ, हम्म, ऐसा भी नहीं हूँ कि मोहब्बत नहीं करता। एक्सट्रीम्स नहीं है, दैट मीन्स के तुम्ही ने प्यार के मानी बता दिए, वरना हमें यकीन न होता कभी खुदाई पर। वाह 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 वाह। अब्बू का जिक्र किया तो उनके जो भाई थे कतील शफाई साहब, जी, कतील चचा। उनका जिक्र भी हो जाए। अरे वो इतने हसीन इंसान थे, इतने अच्छे आदमी थे। उनको उनको ये नहीं कहने की ज़रूरत होती थी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मतलब उनका दस्ते शफकत ही बहुत होता था। क्या कहने उस आदमी के। वो, उनका उनका शेर सुनिए। हाँ ज़रूर। गर्मिये हसरते नाकाम नाकाम से से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम शाम से से जल जल जाते जाते हैं। हैं। हाँ, और खुद नुमाई तो नहीं शेवाए और बाब वफा, वाह वाह, जिनको जलना हो वो आराम वो से आराम से। क्या कहने कतील रेडियो साहब। में प्रोग्राम था अदबी ना, तो मैं जदीद नज़्म के हवाले से उसमें शामिल थी। और वो जब हम स्टूडियो में जा रहे थे तो कतील चचा आ रहे थे, तो वो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि असी क्या कि आज तो उन्होंने बड़ी शफकत से मुझे यूँ प्यार से किया और सर पे प्यार दिया और कहते हैं अल्लाह दी शान है, कल दी साढ़े हत्थां दी जम्मी आज मेरे सामने बैठी है। अरे यानी वो उसमें मोहब्बत इतनी थी, अपनाहियत इतनी थी और देन इतनी थी उन लोगों में। आजकल वो शायरी सब चीज़ में, खत्म हो शायरों गई में है। अगर मैं किसी को दोस्त समझता हूँ तो वो कतील साहब थे। अभी तक तो जिक्र हुआ ना हाँ आपके आसपास के लोगों का, आपके प्यारों का। हाँ आप ये बताइए अपनी सहाफ़त के बारे में हाँ कि जी। सहाफ़त कैसे शुरू की और कैसे कहाँ तक की और असल में प्रैक्टिकली की ना, मतलब वो सहाफ़त की डिग्री तो उस वक्त तक नहीं ली थी, मैं पढ़ रही थी, लेकिन साथ साथ था कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो आगाज़ मैंने किया था शेख गुलाम अली एंड सन्स, जुगनू था बच्चों का पर्चा, उसको मैंने एडिट किया। फिर पलक था, पलक में मैं फ़ीचर राइटर थी। और मेरी खुशबख्ती कि मैंने अहमद राही जी, सैफुद्दीन सैफ साहब और सब बड़े लोगों को
इंटरव्यू किया। फिर हिना डाइजेस्ट था, तो मैं जब अबू जी को बताया कि अबू जी वो उन्होंने मुझे ऑफ़र की है, एडिटर की जॉब थी, तो अबू जी ने मुझे ना थोड़ा वो देख के तो कहा अच्छा तो अब आप डाइजेस्ट को एडिट करेंगी, क्योंकि हमारे घर में तो डाइजेस्ट नहीं आता था, अदबी रसायल आते थे या ज़ाहिर किताबें होती थी अबू जी की लाइब्रेरी की। तो मैंने कहा मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये ख़वातीन क्या लिखती तो उन्होंने कहा अच्छा वो कोई पढ़ने के लायक तो चीज़ नहीं होती, उसका अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने कहा यही तो जानना है क्या लिखती हैं, इतने सफ़े काले करती हैं तो क्या होता है। तो वो वाकई वो बड़ा मेरे लिए भी इम्तिहान था। अगर आज आपके अब्बू जिंदा होते हाँ तो उनको काफ़ी अफसोस होता कि डाइजेस्टर में लिखने वाली खवातीन ही आजकल इन्हें आजकल इन्हें सारे सीरियल उनके चल रहे सारी हैं सीरियल्स वो लिख रही हैं और उनके 600 सफ़ों के नावल बिल्कुल बिल्कुल छपते बिल्कुल हैं और लोग पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। क्या इन्हतात है, खुदा वो की यही कसम। कहते थे कि भाई ये नए लोग जो हैं इनको तो पता ही नहीं अदब के बारे में। अब मतलब मुझे जब थोड़ा शऊर आया तो मुझे एहसास हुआ कि अबू जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये किताब ना पढ़ो वो किताब ना पढ़ो, बल्कि उनकी लाइब्रेरी खुली होती थी, जौन सी मर्ज़ी किताब पढ़ लीजिए। तो वो जब मुझे ज़ाहिर है थोड़ा अक्ल शऊर आया तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपने कभी मना नहीं किया। तो उन्होंने बड़ी उनकी धीमी सी मुस्कुराहट थी, तो कहते हैं कि इसलिए कि वक्त आपको खुद बताएगा कि आपको क्या कब पढ़ना चाहिए था और कब नहीं। इसी तरह मैं अंग्रेज़ी का कोई नावल था, मुझे वो कोई पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अब्बू जी के पास लेके गए, मैंने कहा ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने वो पढ़ा और देखा और उनका कि मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज आई हैपन टू बी योर फादर। अच्छा वो मुझे कख समझ नहीं, अपनी तरफ से मैं बड़ी डिक्शनरी और ये वो फरोल के। अच्छा वो जब मुझे पता चला ये मैंने क्या पूछा तो मैं फिर गई और मैंने अबू जी से कहा कि अबू जी मैंने आपसे माफ़ी मांगनी है। कहते हैं किस बात की? तो मैंने याद दिलाया कि इस तरह मैं आपके पास नावल लेके आई थी और तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट से एक बात कही कि मैं बहुत खुश हुआ था कि मेरी बेटी अभी तक इतनी सादा है। भाई वाह वाह, क्या बात है। ये तो बाप और बेटी की मोहब्बत जो है एक हाँ हाँ लाजवाब रिश्ता है। हाँ लेकिन डाइजेस्टों में भी हाँ जी चंद डाइजेस्ट वाकई अच्छे थे, हाँ लाइक सबरंग, वो तो कमाल था शकील ना, वो आदिलज़ादा तो का। वो बहुत तो बड़ा, वो दुनिया तो भर की अदब का मैंने खुद एक, पढ़ा हुआ है भाई। दुनिया भर की अदब इंतज़ार का एक। होता था उसमें जो वो सीरीज होती थी, इंतज़ार होता था आगे क्या हो रहा है, फिर सैयारा इतनी डाइजेस्ट, कशिश। हाँ उर्दू डाइजेस्ट, हाँ ये बहुत मेयारी डाइजेस्ट थे। और बिल्कुल। बाकी तो खैर आप जिक्र कर चुके हैं। व्यूअर्स, मैं और आयशा, हमारी दोस्ती कब शुरू हुई और किस लम्हे हमने एक दूसरे को समझा और जाना कि हम दोस्त हो सकते हैं, मैं बिल्कुल असरटेन नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि कब हमारे दरमियान दोस्ती का सूरज तुलू हुआ और वो सुबह जो जगमगाई वो आज भी जगमगा रही है और वो रोशन है। और मैं, यकीन कीजिए, जब तक इन्होंने मुझे अपना बायोडाटा नहीं भेजा था तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इन्होंने क्या क्या किया है ज़िंदगी में। मैं तो सिर्फ आयशा असलम को जानता हूँ जो एक सादा सी मासूम सी हाय हाय लड़की हाय मेरे मुझसे मिले। अच्छा, इन्होंने सहाफ़त तो की ही की, इन्होंने प्रोडक्शन में भी हिस्सा लिया। वो प्रोडक्शन का क्या हाँ एक्सपीरियंस हाँ है भाई, वो बिल्कुल, तो वो बताएं। वो बहुत तो अच्छा। लोगों को जानते, अरे लोग जानते लोगों ही को नहीं हैं। मालूम ही नहीं है ना। हाँ, वो ये था कि जियो एंटरटेनमेंट पे प्यार कहानी चलता था, तो मेरा एक प्ले जो है वो उसमें हसन मलिक और नीनी थे, उन्होंने डायरेक्ट किया और मेरा लिखा हुआ था। उस पर जियो ने मुझे कॉल की, बल्कि हसन मलिक ने मुझे बताया कि भाई इस तरह वो कह रहे हैं आपका नंबर तो मैं दे दूं। बदर इकराम साहब थे, तो मैंने कहा आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लाहौर में कोई खातून उस वक्त नहीं थी, मतलब मैं भी इतनी खातून तो नहीं थी लेकिन तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें। अब ये मेरे लिए बड़ी मुख्तलिफ बात थी कि मतलब पीटीवी का तो हमारा एक्सपीरियंस ही और है ना, वो तो घर वाली बात थी। हाँ, उसी तरह रेडियो जो है वो तो घर वाली बात थी।
لیکن یہ ایک اور چینل نے ایک سنگل پلے پہ آپ کو اگر ہائر کرنے کا سوچا تو وہ بڑی میں حیران ہوئی کہ اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کریٹو مینیجر کی جاب تھی اور بہت سارے اچھے جو پروجیکٹس ہیں ہم نے کیے. میں نے بہت لرن کیا اس سب کے دوران میں, بہت کچھ جانا سیکھا نیا بھی, کیونکہ وہ بیچ میں ایک ایسا وقت بھی تھا جب میں اس طرح کا کام نہیں کر رہی تھی, تو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ پی ٹی وی کے علاوہ جو چینلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں. وہ بڑی مزیدار چیز تھی کہ آپ اس میں نے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹس کیے تھے. بلے شاہ صاحب پہ بھی ہم نے کیا تھا, پھر ادبی بھی پروگرام جو ہوتے تھے وہ بھی کرتی تھی, اور 2-3 سوپس جو ہیں وہ بھی میرے انڈر تھے. تو وہ مجھے تب سوپ کا یہ جو ڈائجسٹی خواتین والی معذرت کے ساتھ لیکن وہ مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ جو اتنا ٹکا ٹک والا کام ہے کیا ہے, تو وہ ایک سٹنگ میں بیٹھ کے ہی آپ 50 ایپیسوڈس کا ان کو چاک آؤٹ کر کے دیتے ہیں کہ یہ ہے اسکرین پلے, اس کے حساب سے آپ کریں, اور جو بھی کیریکٹرز آرٹسٹ اویلیبل ہوں گے اس حساب سے وہ بدلتی جاتی تھی چیزیں, کیونکہ پریکٹیکل بالکل اور ہے چینلز کا اور ظاہر پی ٹی وی کا تو اپنا ایک انداز تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ ریڈیو کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ارے ریڈیو تو میں اسے جادو نگری کہتی ہوں. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو بچپن تھا وہ ریڈیو کا ڈرامہ سننے سے شروع ہوا تھا. رات کو سنتے تھے بیٹھ کے, اور مجھے وہ سارے کردار زندہ لگتے تھے, مجھے وہ ساری آوازیں بہت زیادہ میرے اندر باہر گردش ہوتی تھی کہ میں کبھی ان کو دیکھ لوں ان کو دیکھ لوں. تو میں موہنی حمید بہت بڑی براڈ کاسٹر ہماری, میں موہنی حمید بننے چلی تھی. ویورز, عائشہ اسلم ملک کے ساتھ میری گفتگو جاری ہے اور آپ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جان رہے ہیں, اور ابھی بہت سارے پہلو باقی ہیں. ابھی ریڈیو کی بات چل رہی ہے اور موہنی حمید کی بات ہو رہی ہے, اور اب ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے موہنی حمید میں کیا دیکھا کہ انہوں نے موہنی حمید بننے کے لیے ریڈیو کا رخ کیا. جی عائشہ اسلم ملک, آپ بتائیے ذرا. ڈرامہ ہم سنتے تھے بہت ہی باقاعدگی سے گھر میں, اور مجھے موہنی آپا بہت پسند تھی, کیونکہ وہ جب کھل کھلا کے ہنستی تھیں لگتا تھا سب کچھ جیسے روشن ہو گیا ہے, اور جب وہ کوئی بہت ہی ٹریجک سین ہو رہا ہوتا تھا تو وہ روتی تھیں تو میں ساتھ روتی تھی. مطلب وہ بہت ان کا کام جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ آپ کو ہلا دیتا ہے, اتنی پرفیکشنسٹ. اور مجھے تھا کہ میں نے موہنی حمید بننا ہے. اب مجھے تو نہیں پتا تھا موہنی حمید بننے میں کتنا کچھ لگتا ہے, اور موہنی حمید تو ایک ہی ہے, وہ تو کوئی اور نہیں بن سکتا. تو شروع کیا میں نے, جعفر رضا صاحب میرے پروڈیوسر تھے, اور وہ جو ڈرامہ تھا اس میں نے ایک مجاہدہ کا کردار ادا کیا. کس کا؟ مجاہدہ کا. اچھا, مجاہدہ. ہاں, جو پہلا میرا وہ ہے, وہ کچھ لائنیں تھیں. ساری زندگی بھی آپ مجاہدہ ہی بنی رہی. بالکل بالکل بالکل, نہیں پتا تھا نا مجھے کہ اب یہ پکا ہو جائے گا. اچھا. اور ڈرامہ بھی کیا, اور ریڈیو کا لائیو, ایک تو اب ایف ایم کا بہت چرچا ہے اور بہت چل رہا ہے, لیکن اس وقت ریڈیو پاکستان سے صرف 2 پروگرام لائیو ہوتے تھے, ایک پنجابی کا ہوتا تھا اور ایک صبح دم اردو کا ہوتا تھا. پنجابی کا جو پروگرام ہے, میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ میرے پروڈیوسر اے حمید صاحب تھے. اور حمید صاحب آپ جانتے ہیں کتنے بڑے رائٹر تھے, تو اے حمید صاحب کا اپنا ایک انداز تھا بیان کرنے کا. تو کہتے ہیں سویر دا ویلا ہوئے, سوہنی کڑی دی آواز ہوئے تے چاہ دی پیالی ہوئے تے سویر حسین ہو جاتی ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ تمہیں جو گانے پسند ہیں یا جو تمہیں اچھے لگتے ہیں لوگ, ان کی لسٹ بناؤ, مجھے بتاؤ کون کون پسند ہے. میں اپنی طرف سے بڑی لسٹیں بنا کے, اور میں نے نور جہاں جی پسند نے, میں نے زبیدہ خانم پسند نے, جو سارے پسند تھے. تو مجھے انہوں نے یہ لالچ دیا, لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ اسی وقت لکھتے تھے, اور جب گانا چل رہا ہوتا تھا تو میں وہ لائنیں پڑھ رہی ہوتی تھی. لائیو پروگرام تھا نا. اور میری
اردو چونکہ بچپن میں ہی بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ بچپن گزرا تو صاف تھی. تو کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ میرے پہ آ کے نا سارے اردو میں، گھر والے بھی اردو میں بات شروع کر دیتے تھے، کوئی پنجابی میں بات نہیں مجھ سے کرتا تھا. تو ایک تو لاہور والی پنجابی تھی اور دوسری ہمارے گاؤں والی پنجابی تحصیل تلا گنج کی، تو وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. تو جب مجھے حمید صاحب نے کہا کہ پنجابی کا پروگرام ہے تو میں نے بڑے آرام سے کہا کہ مجھے تو پنجابی نہیں آتی. لو دسو. تو کہتے شرم کر. کی پتا سی بعد پنجابی دی اے شاعرہ نہیں پتا بننا سی، میں نے واقعی نہیں پتا ہے کہ کہ اتنا ایز اے شاعرہ اسٹیبلش ہو جانا. ماشاء اللہ، عشق ہو گیا نا پھر پنجابی نال. واہ واہ واہ. کاش سارے پنجابی اپنی پنجابی زبان نال عشق کرن، ہے نا. آمین سم آمین. وہ اس طرح میں پروگرام شروع کیتا ہے اور میری جیڑی میری مسیروی نے اور پرجائی بھی وہ ریکارڈ کرتی سن روز پروگرام، تو میں گھر آ کے سنتی سا. اگلے دن وہ غلطی نہیں ہوتی سی، کوئی ہور ہو جاتی سی، کیونکہ زبان نہیں سی اچھا، میرے اتنا یہ پتا. وہی اے حمید ہے نا جنہوں نے بعد میں ناول نگار، اینک بالکل والا جن اینک والا جن آپ کا بالکل انہوں میرا نے شعر. لکھا. تو اب یعنی میرا گھر کا نام اور تھا اور باہر کی دنیا میں عائشہ اسلم تھی. تو ایک دفعہ کہیں شہر میں کہیں جانا تھا تو میں نے کہا میں تمہیں ریڈیو سے لے لوں گی. تو ادھر سے امی سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں اور یہ امیر صاحب آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں بھابی جی تسی اتنے کتنے؟ تو امی نے کہا وہ میں ناظر ہوں لینا ہی ہے. اتنے تو کوئی ناظر نہیں کہا تہاڈا پروگرام کر. میرا پروگرام تو یا ریحانہ صدیقی نے کیتا ہے یا عائشہ اسلم ہے. تو انہوں نے کہا عائشہ اسلم ہی ناظر ہے. تو وہ پھر تھوڑا ناراض بھی ہوئے کہ بھئی انہوں نے ابو جی کو کہا کہ بھئی یہ خود کچھ بننا چاہتی تھی تو اس نے مطلب متعارف نہیں کروایا کہ آپ کی بیٹی ہے. تو یوں میری پنجابی شروع ہوئی. اچھا، حمید صاحب کا شکریہ. تے پنجابی پھر تواڈے نال لگ گئی، تواڈے ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ گئی. اس طرح ہی ساڈی ایک اینکر ہوندی سی شگفتہ سلیم خان. سلیم خان گمی صاحب دی بیٹی، ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ریڈیو ਦੇ ਨਾਲ. بے شک بے شک. گمی صاحب ریڈیو ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਹੇ، ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏ. بالکل. ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਸੀ. ਅੱਛਾ, ਠੀਕ. ਮਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ. ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ. ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਿੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਫੀਚਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਕਿਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ اچھا چلو آگے چل رہے. ہاں، ارے ہاں، پھر عائشہ ریڈیو سے نکلی تو انہوں نے کہا کہ میں تو جاتی ہوں ٹیلی ویژن پہ، جس طرح میں کبھی ریڈیو سے میرا تعلق تھا. اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ میں ریڈیو کا پروڈیوسر ہوتے ہوتے بال بال بچ گیا. میں نے ریڈیو کے پروڈیوسر کے لیے انٹرویو کال مجھے آئی تھی اور میں شاید انٹرویو کے لیے جا نہیں سکا. وہ اسلام آباد جانا تھا. لیکن یہ ڈیسٹنیز ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. اگر میں ریڈیو پروڈیوسر بن گیا ہوتا تو اینک والا جن کون کرتا. تو عائشہ پھر ٹیلی ویژن پہ آ گئی. ہاں، پھر میں پی ٹی وی میں اس وقت اناؤنسر کی بہت عزت کی، مطلب اناؤنسر کا بڑا نام ہوتا تھا. اب تو اناؤنسمنٹ ہوتی نہیں نا. تو اناؤنسمنٹ سے میں نے اسٹارٹ لیا اور یوسف قریشی صاحب تھے پریزنٹیشن میں تھے جو، انہوں نے میرا آڈیشن لیا. اب وہ پہلی بار میں گئی ہوں آڈیشن کے لیے تو میں حیران ہو رہی ہوں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے پیچھے سے. مجھے تو نہیں پتا کنٹرول روم میں وہ بیٹھے ہیں اور کیا ہے. پھر کمپیئرنگ بھی کی. ڈرامے کی اجازت نہیں تھی گھر سے کیونکہ میں پہلی تھی فیملی میں جو اس شعبے میں آئی. تو اس وقت میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میں ریڈیو میں جتنا ڈرامہ میں کر لیتی تھی وہ میرا کافی دل خوش ہو جاتا تھا. بہت ڈرامے کیے ہیں میں نے. لیکن یہ ہے کہ زندگی خود ایک ڈرامہ ہے. بہت بڑا. اور شیکسپیئر نے کہا تھا کہ زندگی ایک سٹیج ہے اور ہم سب لوگ ایکٹر ہیں. ہم انٹر ہوتے ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ایگزٹ کر جاتے ہیں. بالکل. لیکن اپنا نشان ضرور. نہیں، وہ ضروری ہے. وہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ اپنا نام چھوڑ کے جائیں اور جو کچھ آپ نے سیکھا وہ آگے سکھا کے بھی جائیں. ہاں بالکل بالکل. دیانتداری سے یہ نہیں کہ نہیں، بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا،
अभी रिसेंटली मुझे पता लगा जी। कि आप तो मॉडलिंग भी करती हैं। ले मैंने एड्स भी किए हैं। अच्छा। इलाफ का एक ऐड किया था, और म्यूज़िक वीडियोस में भी कुछ में मेरी झलक आई है। और इसी तरह हनीफ ज्वेलर्स का ऐड मैंने किया था कुछ साल पहले। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस है, वो बड़ा मज़ेदार बस है। इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ चल रहे हैं। हाँ। मसलन मेरा एक इतना बड़ा ब्रांड है यूनिवर्थ, हाँ जी। उनकी कोई एनिवर्सरी थी तो ठीक। उन्होंने एक ऐड बनाया, सही। उसमें मैं मेन था, सही है है। ना। तो मैंने भी ये शौक पूरा किया मॉडलिंग वाला, आपने भी किया। हाँ। बट एनीवे, अल्लाह की मेहरबानी है कि हम दोनों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी और हमें मौका भी दिया। ने मौका भी दिया और वो सब किया भी। मैं सब किया बहुत सारे लोग हैं जो कि उसको, जो चीज़ उनकी राह में आती है वो समझते हैं ये अहम नहीं है, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो मैंने छोटा काम भी किया, बड़ा काम भी किया, बहुत कुछ किया, कि मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ ने रहना है। हाँ, रिटन वर्ड ने तो डेफिनेटली रहना है, ये तो तय है। उसी तरह शायद चेहरा भी कहीं रह जाए, आवाज़ तो रहेगी। कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज आर नेवर लॉस्ट, हाँ, दे आर टेकन हाँ, बाय अदर्स। बिल्कुल। तो जो कि आपको मौका मिले उससे उसको करना उठाना चाहिए। चाहिए। और अच्छा, अभी आपने रिटन वर्ड की बात की, जी। हम इधर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करता हूँ कि सहाफ़त में आप रहीं, जी। तो सहाफ़त जो है, हाँ। क्या आप समझती हैं कि आज की सहाफ़त मेयारी सहाफ़त है? नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप बिकना शुरू हो जाते हैं तो काम तो पीछे रह जाता है। शायद हमने जिस वक्त काम किया उस वक्त काम की अहमियत थी, और वो कुछ प्रिंसिपल्स भी थे ना, उनको नहीं तोड़ा। या जब आप पहले तय कर लेते हैं ये राह है, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, ये आप शुरू में तय कर लेते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत आगाज़ में तय कर ली थी, ये मैंने करना है, ये नहीं करना। मैं बहुत संजीदगी से अपने ही प्रिंसिपल्स पे चलती रही हूँ। नो मैटर क्या आया है आगे, कितनी ऑफर्स हुई हैं, जो नहीं करना वो नहीं करना। मैं 70s की और 80s की बात कर रही हूँ कि उसमें बहुत, इवन मेरा जो बचपन है, जो 60s में हम कहेंगे, बहुत शफाफ लोग थे और बहुत कॉम्पिटेंट थे, अपने काम को जानते थे और उसकी इज्जत भी करते थे। और मिशन के साथ आते थे। हाँ, मिशन के साथ, मिशन कि मिशन ये हमारा मिशन है हाँ। और हमने इसको पूरा करना हाँ। है। अगर कोई लेफ्टिस्ट है तो वो उस मिशन के साथ क्लियर आता होते थे ना। वो राइटिस्ट है तो वो क्लियर होता था हाँ, कि मैंने मुनाफकत नहीं थी। मुनाफकत नहीं थी। मुनाफकत नहीं थी। जिससे आजकल सोशल मीडिया की वजह से खास तौर पर हर शख्स बिल्कुल। जर्नलिस्ट है, हाँ जी। हर शख्स नहीं, राइटर सभी लोग शायर। अब वो किस तरह बनते हैं ये आप और हम बखूबी जानते हैं। अच्छी तरह जानते तो हैं। हमारी तो वो राह नहीं है, शुक्र है कि नहीं है। अच्छा। मैं तो मतलब मेरे पहले रीडर मेरे वालिद साहब ही थे और आखिरी भी वही। ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने दिस इज लोगों अ से रियल तस्वीर ट्रिब्यूट टू नहीं योर करवाई। फादर। मैं भी अपने हाँ, वालिद को अपना हाँ, हीरो समझता हूँ। हाँ। अगर वो मुझे सब कुछ करने की इजाज़त न देते तो आप तो मैं कहीं भी ना होता। बिल्कुल, आपको उन्होंने ये मुझे नाम ना होता, इज्जत ना होती। उन्होंने मुझे पहला रेडियो ला के दिया, आए, पहला कैमरा ला के दिया। क्या बात है। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इट। और जब मैंने शोहरत और कामयाबी हासिल की हाँ। तो ही सेड वन सेंटेंस, बेटा तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अल्लाह अकबर, वाह, और क्या चाहिए। इससे बड़ा एजाज़ और क्या हो क्या सकता है कि चाहिए? बाप बेटे से कह दे। सुभान इससे बड़ा अल्लाह, एजाज़ सुभान और कोई अल्लाह। नहीं हो सकता। अभी भी मैं ये बात याद करता हूँ तो मेरी आंखों में नमी आ जाती है। तो हम लोगों के जो वालिदैन थे वो बड़े बाकमाल लोग थे। हमने भी बेशक। कोशिश की कि उन्हें फॉलो करें, उनके कदमों पे चलने की। मैंने भी अपने बच्चों को इजाज़त दी कि जो वो बिल्कुल, बनना जो चाहते हैं भी बने। आप में हुनर है आपको आजमाना चाहिए उसको। और उन्होंने एक्सेल क्यों किया। नहीं। उन्होंने हाँ, एक्सेल किया माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और बात, हाँ जी। मोहब्बत की हम्म। कितनी बार की? मोहब्बत की नहीं, अभी मैं खुद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। खुद से? हाँ। किसी और से की? नहीं जवाब देना चाह रही। नहीं, जवाब आपके इल्म में जवाब है। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं नहीं देना चाह रही। कोई बात नहीं। क्या इंसान जिंदगी में एक ही मोहब्बत करता है?
نہیں، محبت کی قسمیں مختلف ہیں. میں قسموں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. نہیں میرا نہیں خیال کہ ایک ہی کرتا ہے. نہیں، آئی ڈس ایگری. ہے نا. ہاں. جیسے وہ میرا ایک شعر ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص سے کرتا ہوں محبت, اچھا. اس وقت امانت میں خیانت نہیں کرتا. صحیح ہے. نہیں، میں نے کوئی ایسا شعر تو نہیں لکھا, لیکن مختلف وقتوں میں مختلف لوگ آپ کو متاثر کرتے ہیں. آپ ان کے کام سے بھی خوش ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے بھی خوش ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ, ابھی ہم ریٹن ورڈ کی بات کر رہے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ نے بھی لکھے ہوئے لفظ کے ذریعے ہاں انسان جی. سے خطاب کیا. بے شک. اب لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی یہ کتاب ختم ہو جائے گی, سب ختم ہو جائے گا. اللہ پاک نے قلم کی قسم کھائی ہے, تو قلم کیسے تو ختم, کیسے وہ ریٹن ورڈ جائے گا؟ ہے نا. نہیں جائے گا. ہاں جی. مجھے شروع دن سے پتا تھا کہ آپ ایک اچھی رائٹر بنے گی. ہم یاد ہے ایک ہی شہر میں ہم ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے. آج بھی میں آپ کا خط پڑھتا ہوں تو وہ ایک یقین کرو لٹریری پیس لگتا ہے. فکروں کی بنیاد, احساسات کی شدت, وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بڑا رائٹر لکھ رہا ہو. اور میں خوش ہوتا ہوں کہ یہ خط تم نے مجھے لکھے. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب ہم ایک ہی شہر میں ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے. کیونکہ ہم اس روایت سے ہیں جنہوں نے خط لکھے یا پڑھے ہیں. اب آج تو ای میل کا زمانہ ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں, تو وہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. ان کا شاید وہ تاثیر بھی نہیں رہی, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کہ وہ جو آپ اس وقت کوئی بھی مومنٹ آپ شیئر کریں کسی بھی دوست کے ساتھ یا کچھ, تو یا جیسے میں اپنی نانی ماں کو خط لکھتی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ میں چھوٹی تھی اور میں لکھتی تھی میرا دل کرتا ہے میں اڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں. یعنی میری فیلنگس تھیں وہ اس وقت بچپن کی. تو ہم اس چیز کو شاید محسوس بھی کرتے ہیں اور اگلے تک پہنچانا بھی چاہتے ہیں. وہ آپ کے اس بہت ہی انسٹنٹ ٹک ٹک میں نہیں ہے بات. کبھی ہم جب چھوٹے تھے تو عشق کرتے تھے تو خط لکھتے تھے, اور پھر اس خط کو پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے. بالکل. وہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا کہ کس کے ہاتھ بھیجا جائے, وہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ. تو اس موضوع پہ غالب نے بہت بہت کمال شعر کہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہولیے کیوں نامہ بھر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا. تمہارے خط میں نے آئے سلام کس کا تھا رقیب, تو آخر وہ نام کس کا تھا. اچھا, اس کا مطلب رقابت شروع سے چلی آ رہی ہے. ہاں نا. اور رقابت کی تو کیا بات ہے کہ فیض صاحب رقیب سے اللہ اکبر, ہے نا, کیا بات ہے نا, اس جیسی کوئی نظم نہیں ہے. آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا. اور مادام کے صدقے کیا حسین انہوں نے وہ گا دی ہے. اور وہ جو مومن کا شعر ہے کہ اس نقش پا کے سجدے نے کیا کیا ذلیل, میں کوچہ رقیب میں مصر کے بل گیا. ویورز, عائشہ اسلم کی کچھ کتابیں میرے پاس ہیں, جیسے یہ کتاب اور پھر یہ کتاب اور پھر یہ کتاب میر اکثر. تو یہ عائشہ اسلم کے ادبی سفر کی کچھ شہادتیں ہیں جو میرے پاس ہیں. آج ہم ان سے یہ بات بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے لٹریچر میں کیا کارہائے نمایاں انجام دیے اور کس کس صنف میں انہوں نے کام کیا. آئیے ہم سے بات کرتے ہیں اور انہیں سے پوچھتے ہیں. جی عائشہ اسلم علیہ, بتائیے آپ ادب میں آپ نے جب قدم رکھا اور اس کے بعد اردو ڈائجسٹوں اور باقی چیزوں سے نکل کر آگے بڑھیں, تو ادب میں آئیں, پیور لٹریچر میں آئیں, تو پھر آپ نے کیا کیا کچھ کیا؟ آغاز میں نے نظم سے کیا تھا, اور ابو جی کہتے تھے کہ غزل لکھوں, تو وہ اس وقت ظاہر ہے شروع میں آپ کا یوں ہی ہوتا ہے نا کوئی بھی ایکسپریشن. اور پھر وہ بھی دن آیا کہ میرے اشعار ابو جی اپنے دوستوں کو خطوں میں لکھ رہے تھے. اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا. مطلب وہ ابراہیم چچا آئے اور انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ آپ نے تو بٹیا بہت اچھا لکھا ہے,
اسلم بھائی نے مجھے خط میں لکھا تھا، تو میں مطلب ایک وہ ہوتی نا خوشگوار ہے تو بہت چھوٹا لفظ ہے، مطلب کہ واقعی کیا یہ ہو گیا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد کیا آپ کو چاہیے کہ جس بندے نے آپ کو لکھنا سکھایا ہے وہ آپ کی چیز کی اگر تعریف کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہے. یہ واقعتاً وہ میں بہت بڑی بات ہے. اس دلیل کے آگے کوئی دلیل نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فاروق بشیر صاحب میرے استاد تھے جی جی میوزک پروڈکشن میں، اور جب میری ریٹائرمنٹ ہوئی تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ حفیظ طاہر میرا اسسٹنٹ رہا ہے مگر یہ مجھ سے بہتر پروڈیوسر ثابت ہوا. آئی ریمبر ہز ورڈس. اور یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا کریڈٹ تھا. تو پنجابی کی پہلی کتاب کون سی آپ کی سامنے کاکتے کانے. کاکتے ہاں کانے. کاکتے کانے. اور اس کے بعد پنجابی کی کوک آئی تھی، پنجابی ادبی بورڈ نے شائع کی تھی، اسی کا دوبارہ ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہوا. ناظرین دیکھیے یہ والی. جی اچھا. آصف خان صاحب نے مجھے کہا کہ کتاب چھاپنے ہیں کہانیاں، تو میں نے جواب میں کہا کہ انیاں کہانیاں تے نہیں تو کہندے لکھ لو، ایک ہی مسئلہ ہے. اچھا. اور میں جا کے پنجابی ادبی بورڈ کے دفتر میں بیٹھ کے اور اس کہانی لکھتی تھی. اس طرح یہ کتاب مکمل ہوئی. سلاخوں سے ادھر، اس میں ناولٹ بھی تھے، کہانیاں بھی تھیں، میں تیری ہوں مکی اسپریچول پوئٹری ساری پنجابی کی اس میں. اور ابھی اردو کی کہانیاں مکمل ہیں، پنجابی کی بھی مکمل ہے، کھاری کے نام سے وہ آئے گی انشاءاللہ کتاب. اب رہ گئی شاعری اردو اور پنجابی کی، تو وہ ایک ایک کتاب اور آئے گی. اچھا. ابھی کل کتنی کتابیں ہو گئی آپ کی؟ 12-13 تو ہو گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں نہیں اتنی سوچا کتابوں کی تھا، مصنفہ. ارے نہیں سوچا تھا. مجھے یہی لگتا تھا کہ بس یہ پہلی کتاب آ رہی ہے تو بس اس کے بعد کیا. نہ مجھے یہ پتا تھا میں اتنی رائٹنگ کے ساتھ کمیٹڈ ہو جاؤں گی. اور مجھے یاد ہے کہ بیچ میں سائلنٹ پیریڈز بھی آتے ہیں، آپ کچھ لکھنا چاہیں بھی تو نہیں لکھ پاتے. تو اسی طرح میں بڑی دکھی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں بھائی جان کے گھر پہ تھی اور میں نے کچھ لکھا، تو ہم لوگ وہیں گئے ہوئے تھے بھائی جان کے گھر میں. تو میں نے ابو جی کو نوک کیا اور میں نے کہا ابو جی، تو ابو جی فوراً کہتے ہیں لائٹ آن کریں، آپ نے کچھ لکھا ہے. مطلب ان کو وہ فیلنگ آئی نا، تو میں نے دیکھا، مطلب وہ دکھائی، میں نے ایک کہانی لکھی تھی. تو انہوں نے کہا اب اندازہ ہوا کہ وہ وقت کیوں ضروری تھا. اب جو آپ نے یہ جمپ کیا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے. جو ایک بنجر پیریڈ ہوتا ہے ہاں نا، ہوتا ہے نان پروڈکٹیو شاعروں کی بالکل زندگی بالکل، میں، اپنا مصنفوں کی فضول لگ رہا زندگی میں ہوتا ہے. بالکل اپنا فضول لگ رہا ہوتا ہاں ہے. تو وہ اصل میں ہائبرنیشن پیریڈ ہوتا ہے. ہاں اور اس میں ہمارا ذہن جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی نیا آئیڈیا سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی نیا خیال سوچ رہا ہوتا ہے. بالکل پھر بالکل کہیں سے کوئی چنگاری سی پھوٹتی ہے جو شعلے میں بدل جاتی ہے. بالکل بالکل. اور اس پروسیس میں عائشہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جب آپ کے ذہن پہ شاعری وارد ہو رہی ہوتی ہے تو اب دنیا سے کٹ جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی. غلطیاں کرنے لگتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں اور یاد نہیں رہتی چیزیں. بالکل ہوتا ہے. اور پھر جب آپ وہ کاغذ پہ اتار لیتے ہیں تو پھر جو سکون، بہت خوشی ہوتی ہے. تو یہی ایک اطمینان کریٹو ہوتا پروسیس ہے. تو کوئی شاعری سنا دیں ہمیں. بالکل، اس کے لیے چشمہ لگانا پڑے گا. کوئی بات نہیں. کیسے اترے ہیں خواب آنکھوں میں، کیسے اترے ہیں خواب آنکھوں میں، ہم نے دیکھے عذاب آنکھوں میں. واہ واہ. حافظے میں نہ رہ سکی محفوظ خواہشوں کی کتاب آنکھوں میں. واہ. وہ تو خود واقف علم ہی نہیں جس نے مانگا حساب آنکھوں میں. واہ واہ واہ. وقت کے ہاتھ لکھ نہیں سکتے، وقت کے ہاتھ لکھ نہیں سکتے، ہر گناہ و ثواب آنکھوں میں. واہ واہ. ان کے چہرے سوال کرتے رہے، خاموشی کا جواب آنکھوں میں. واہ واہ. کرچیاں سی بدن میں چھپتی ہیں، کرچیاں سی بدن میں چھپتی ہیں، پھر لہو کی شراب آنکھوں میں. واہ. ذکر میرا جو بزم میں آیا
खूब महके गुलाब आंखों में। वाह वाह वाह, बात ये तो पहली थी जो ज़्यादा मकबूल हुई। बड़ी अच्छी, और बड़ी अच्छी गज़ल। उस वक्त तो लगता था कि पता नहीं कुछ लिखा जाएगा वाली बात है। कोई और चीज़ भी सुनाए मैं हमें। बिल्कुल आपको सुनाती हूँ। मैं वो तलाश कर रही हूँ जो मेरे वालिद साहब ने पसंद की थी। मेरी आंखों पे वादा धर गया है, मेरी आंखों पे वादा धर गया है, धर गया है। वो मेरे साथ ये क्या कर गया है। अरे वाह 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 मेरे अंदर वो जीता जागता है, वाह, मेरे बाहर वो जैसे मर गया है। सुभान अल्लाह। मैं मिलने से बहुत पहले थी बिछड़ी, मैं मिलने से बहुत पहले थी बिछड़ी, ये इल्ज़ाम आज उसके सर गया है। गया है। वो मुझको चाहता है जानती हूँ, ज़माने से मगर वो डर गया है। वो रातों का मुसाफिर चांद मेरा, न जाने आज किसके घर गया है। अरे मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। वो रातों का मुसाफिर चांद मेरा, न जाने आज किसके घर गया है। जली हैं सारी यादें सारे लम्हे, मेरे दामन में शोले भर गया है। वाह, मेरी आंखों पे वादा धर गया है, वो मेरे साथ ये क्या कर गया है। भाई वाह वाह। तो इस सेशन में हम आपसे कुछ और भी तो सुनेंगे, है ना? अच्छा। क्यों उतार लिया आपने? ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ हाँ जी बिल्कुल। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ नहीं ਹੈ, बहुत कम कीता है, बिल्कुल ਤੇ ज़्यादा कीता है ਫਿਰ उर्दू दी ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮਾਂ निस्बत। ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਨੀ ਆ। ਗੀਟੇ ਗੀਟੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ, ਗੀਟੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੀਟੇ ਰੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਪਣ। ਵਾਹ ਗੀਟੇ ਉੱਤੇ ਗੀਟਾ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਾਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਸਾਲ ਹੋਏ ਜਦ ਖੇਡਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਜਿੱਤਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਹਾਰਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ। ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਗੀਟਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਨਾ। ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਨਾ? ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਅਨਪੋਲ ਕੁੜੇ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੁੜੇ। ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੂ ਲੂ ਪਾਂਬੜ ਕੋਲ ਕੁੜੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੜੀਆਂ ਵਰਿਆਂ ਬਣ ਰੋਵਣ, ਕੜੀਆਂ ਵਰਿਆਂ ਬਣ ਰੋਵਣ, ਹਿਜਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਡੋਲ ਕੁੜੇ। ਵਾਹ ਲਾਟ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਤੋਲ ਕੁੜੇ। ਹੌਕੇ ਹਾਵਾਂ ਸਾਹ ਫੂਕਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲ ਕੁੜੇ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਨਾ ਲਈ, ਮਰ ਖਲੋਤੀ ਕੋਲ ਕੁੜੇ। ਵਾਹ ਹਰ ਦੇ ਲੇਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਐ ਸੌਦਾ ਅਨਮੋਲ ਕੁੜੇ। ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਅਨਪੋਲ ਕੁੜੇ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੁੜੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਰਫ ਕੀ ਹੈ। ਹਿਜਰ ਹੈ, ਵਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਔਖਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੀੜ ਹੈ। ਪੀੜ ਹੈ, ਹਾਂ ਦਰਦ ਪੀੜ। ਹੈ, ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਰਫ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਕਤੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਲ ਘੜੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਗਮ ਤੇ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਅਦਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ,
वो गम दुख हिजर और जुदाई ते करीब होया ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਜਿੰਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਫਰਾਂਸ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਵਾਮ ਪਿਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਵਾਮ ਮਾਰ ਜਾਏ ਮਰ ਜਾਏ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਾਹੀਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਯਾਤੀ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਮ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਵੇਖੀਏ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਵੇਖੀਏ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਵੇਖੀਏ ਜੀਭ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜੀਭ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਭ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸਬਰ ਉਹਦੀ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਮਰਦੀ ਹਰ ਸਾ ਜਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵਾਹ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਟੋੜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵਾਹ 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 ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ ਧਰ ਕੇ ਸੋਚੇ ਲੇਖਾਂ ਕਾਲਖ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਵੇਖੀਏ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਵੇਖੀਏ ਭਾਈ ਵਾਹ 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 ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਡਰਰੇਟਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਈ ਹਾਂ। ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹਾਏ, ਜੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਬੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਲਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਮੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾ ਵਰਨਾ ਉਹ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਾ ਜੋ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਕਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ कहना कि माय फादर इज़ माय हीरो क्योंकि अगर वो ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਖਾते तो ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ बिल्कुल 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 तो हमें चाहिए कि हम मतलब नाजरीन बाप के रोल को भी कुछ समझना चाहिए और उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और बाप के गले लगकर उसे प्यार भी करना चाहिए तो ये मेरा ख्याल है और मैं खुद भी इस पर अमल करता हूँ तो व्यूअर्स आगे चलते हैं और बात करते हैं आयशा असलम के एक नावलेट की मीर अक्सम इसका नाम ही कितना खूबसूरत है और इस नावलेट के शुरू में आयशा ने एक नज़म लिखी है मैं उनसे कहता हूँ कि वो नज़म पढ़कर जी सुनाएं। जरूर रक्स मैं अपनी आंखें रहन रखती हूँ कदमों को ठहरने का हुक्म देती हूँ रक्स के निरित भाव मैं क्या जानूँ तीवर या मध्यम सुरों की मुझे पहचान क्या गीत हो या रक्स आवाज़ के घुंघरू छनकते हैं मेरा शऊर मुझे ज़िंदगी का कुर्ब सिखाता है मेरा तजुर्बा मुझे मुझसे दूरी का सबक देता है वाह। सुरीली आवाज़ या धुन पर आँख नम हो जाती है हम तौसीफ़ी कलमात भूल जाते हैं दुआएं हाफजे की तिजोरी में बंद रहती हैं वाह। हम खामोश दिखाई देते हैं जैसे हर फाशना नहीं
آنکھیں تو اظہار کرتی ہیں، اظہار مانگتی ہیں. واہ، جیسے محبت اظہار بھی مانگتی ہے، میں ایک مسلسل شعر، ہاں ہاں اظہار مانگتی ہے، بالکل اور روزانہ تائید مانگتی ہے، درست. روزانہ تصدیق مانگتی ہے. محبت پر ایک شعر جو ہاں میرے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ وہ عکس کی لوح پہ لکھا ہے. ضرور. ہاں. محبت اوڑھ کر میں خوشنما ہوں، تم ہی تم ہو، بتاؤ میں کہاں ہوں. ارے واہ 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 واہ، عکس کے ساتھ آپ کی محبت بہت مثالی تھی، بلکہ کہا جائے جی کہ وہ ایک زندگی کی، آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. بے شک بے شک. آپ کے ایک رشتے کی نشانی تھی، بالکل اور وہ ایک انتہائی ٹیلنٹڈ، ذہین بے شک. اور شاندار شخصیت تھی جو اتنی جلدی ہم سے بچھڑ گئی. آج ہم دونوں اس کو بھی یاد کرتے ہیں، اور بے شک. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تھا یہ ریلیشن شپ؟ اصل میں یہ ظاہر ہے کہ ایسا تجربہ اس سے پہلے مجھے نہیں ہوا تھا کہ ایک ایسا رشتہ جس میں ہم دوست بھی تھے، ماں بیٹی بھی تھے، سہیلیاں بھی تھیں، اور کبھی لگتا تھا میں محبوب ہوں اور کبھی وہ محبوب ہوتی تھی. یعنی یہ یوں ہی اسی طرح چلتا رہتا تھا. جنہوں نے ہمیں زندگی میں دیکھا ہے ان کو پتہ ہے. اب وہی بات ہے کہ آپ کو اگر زندگی میں ٹریبیوٹ مل جائے تو اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا. جس طرح میں بتا رہی ہوں کہ والد صاحب نے میرے اشعار خط میں لکھے، عکس نے PFFB میری زندگی کا بہت اہم حوالہ ہے جس کا بھی تک ذکر نہیں آیا، پاکستان فاؤنڈیشن فار فائٹنگ بلائنڈنس، جہاں پر بے بسر لوگوں کے لیے ٹاکنگ بکس ہیں اور اس میں ہزاروں گھنٹوں کی ریکارڈنگس ہیں. تو میں نے اس میں بہت سی ریکارڈنگس میں کرتی تھی، اور اکثر 6 برس کی تھی جب میں نے ممتاز مفتی جی کے افسانے جو ہیں ان کو کلیکٹ کر کے، جو اسپیشلی جو روحانیت کے قریب تھے، سمے کا بندھن کے نام سے 6 کیسٹس پہ وہ ریکارڈنگ ہوئی. اور جب عکس مجھ سے جدا ہوئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیسٹ ساتھ لے گئی ہے، وہ اس کے ساتھ چلتا رہا. اور پھر جب وہ میرے پاس واپس آئی تو وہ FM 103 پہ پروگرام کرتی تھی انگلش پوئٹری کا، اور اس میں سانگز لگاتی تھی. تو ایک دن مجھے کہنے لگی کہ سی شور پروگرام کا نام تھا، کہ ماں آپ سے اجازت لینی ہے. تو میں نے کہا کاہے کی اجازت؟ کہ میں آج انگلش کی جگہ اردو لٹریچر میں کچھ پڑھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ضرور پڑھو، بسم اللہ، کیوں نہیں. تو کہتی ہے میں نے کیا پڑھنا ہے، آپ پوچھیں گی نہیں؟ تو میں نے کہا آپ بتائیے کیا پڑھیں گی. تو کہنے لگی سمے کا بندھن. اب یہ میرے لیے بہت انہونی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سمے کا بندھن 6 برس کی بچی کے ساتھ چلتا چلتا یہاں تک آ پہنچا ہے. اور جانے سے پہلے جو اس نے ویلنٹائن گفٹ دیا مجھے، وہ سمے کا بندھن ہے. یہ دیکھیے دیکھیں یہ یہ آپ کیسی بات ہے. کیسے محسوس کریں گے کہ، اور اس دوران میں ہم یعنی ظاہر ہے وہ SMS ہو رہے تھے، اور میں بینگ اے براڈ کاسٹر اس کو تھوڑا بہت بول رہی تھی، اچھا یہ اس کو آگے سے یہ آ رہا ہے، یوں کر لو، یہ وہ، جو کہ اس کو ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ میں اپنی ڈیوٹی کے طور پہ. تو اس نے کال کی اور مجھے کہا کہ ماں بہت اس کے آرکڈ پہ کمیونٹی تھی عکس کی، تو کہنے لگی کہ بہت زیادہ نا سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں آن ایئر لوں. تو میں اتنی ایموشنل ہوئی ہوئی تھی کہ میں نے اسے کہا کہ میں اس وقت بول نہیں سکتی. تو کہنے لگی کہ اوکے 5 سیکنڈس کے بعد آپ آن ایئر ہیں. تو ظاہر ہے وہ بہت مشکل بھی وقت تھا، اور میں بہت جذباتی بھی ہوئی تھی. اور میں نے کہا کہ ظاہر ہے اس وقت جو بھی اس کی میری گفتگو ہوئی تھی اس میں کچھ میں نے بات کہی تھی کہ اچھا تم یوں کرنا کہ آج تم، چونکہ یہ ایک اسپریچول پیس آف آرٹ ہے جو کہ پڑھو گی، تو تم معاف کر دینا لوگوں کو، جو میری اپنی ٹریننگ میں چلتی آ رہی تھی. اسے نہیں کیا.
تو میں نے کہا کہ میں عکس کے بہاف پہ اور اپنی طرف سے بھی ان سب لوگوں کو معاف کرتی ہوں جنہوں نے جو کچھ بھی کیا اور جو بھی زندگی لے کے آئی. اللہ تعالیٰ کا شکریہ اور تمام بزرگوں کا شکریہ جن کی وجہ سے ہم وہ بن پائے جو ہم آج آپ کے سامنے ہیں. تو اس سے بڑا کیا ہوگا کہ آپ کو ویلنٹائن گفٹ مل جائے اس طرح کا حسین. اور وہ بہت ظاہر ہے پھر انتظار کیا کہ وہ وہاں سے گھر تک آنے میں، اور بڑا ہم دونوں کے لیے وہ رات بھی مشکل راتوں میں سے تھی، لیکن ہم روئے بھی، ہنسے بھی، گائے بھی، بہت کچھ کیا ہم نے. تو زندگی میں اگر تحسین کا یہ لیول ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کسی اور اس کی ضرورت نہیں رہتی. اور کیا چاہیے؟ کنٹینٹمنٹ ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے نا. ہاں آپ بہت کچھ پا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو باقی سب چیزیں جو ہے نا وہ لگتے نہیں یار اس کا کیا فائدہ. میں خود اس کو یاد کرتا ہوں. ہاں تو بالکل آپ کرتے ہیں، بے اس شک. کے اس نے ایک بڑا اچھا ڈرامہ لکھا تھا جی انگریزی میں. جی تو اس نے کہا تھا کہ اس کو کریں گے انکل ہم. ہم اس کو ہاں کریں گے، اسٹیج پہ پیش کریں گے. صحیح. تو وہ میرے پاس ابھی تک ہے، ہاں جی. تو دیکھیں. نہیں اور انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ اس اور ایک سال اس کی کتاب آ ہاں جائے، ہاں پوئٹری کی آ جائے. وہ میری اولین ترجیح ہے اور خواہش ہے آگے. اللہ تعالیٰ مجھے یہ مدد بھی یاد کریں آ گے. رہا ہے کہ اس کے دنیا سے جانے سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہاں جی. میں آپ کی طرف آیا تھا. جی جی. اس کی برتھ ڈے تھی اور میں نے اسے برنارڈ شاء کے ارے ہاں وہ ابھی بھی موجود ہے، بالکل ایک پلیز. مجموعہ ہاں دیا تھا، ہاں. اور میں نے کہا تھا کہ یو ڈیزرو اٹ مور دین می. او مائی گاڈ. وہ میں نے اس ڈرامے کو جو اس نے انگریزی میں لکھا تھا اس کو پڑھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کے پاس ہونی چاہیے. کیا بات ہے. لیکن خدا کی مرضی ہوتی ہے کہ نہیں وہ بہترین جگہ پہ ہے. میں نے جانا ہے تو اس نے جفی کرنی ہے، کٹ کے جفی پاواں گے، لو یو کماں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کو دل سے قبول کرنا میں نے سیکھا. اور یہ جتنا میں نے عکس کی رخصت کے وقت سیکھا اتنا یقیناً ویسے نہیں بندہ سیکھ سکتا تھا. زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ حسین. زندگی خوبصورتی ہے، زندگی پیار ہے، زندگی عکس ہے، زندگی ابو جان ہے، زندگی بھائی جان ہے، زندگی منیر بھائی ہیں، زندگی ناہید باجی ہے، زندگی بے تحاشا لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بہت عزت، بہت پیار دی. اور وہ سب جو مجھے لگتا ہے کہ میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ سب کچھ مجھ تک پہنچا. اور کیا چاہیے زندگی میں؟ الحمدللہ. اپنی اور میری دوستیوں کو آپ کیا دیکھتی ہیں؟ بھئی یہ بڑی مزیدار ہے. دیکھیں نا آپ کی بیگم سے بھی میری دوستی رہی، مطلب ہماری تو گھریلو، اور میں لوگوں سے بولتی ہوں کہ میری جتنی پرانی اچھی تصویریں وہ حفیظ طاہر کی کھینچی ہوئی ہیں، بلکہ میری والدہ کی اور ابو جان کی بھی آپ نے بہت اچھی تصویریں بنائی ہوئی ہیں. تو جب تک ہم ہیں تب تک یہ ہے انشاءاللہ. بالکل. پاکستان کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں؟ پاکستان خدا کرے کہ اچھا ہو. آمین ثم آمین. ہم دعا کر سکتے ہیں. ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے میں بڑی خوش ہوں اگلی جنریشن سے. جو آج کے بچے ہیں وہ بہت کریٹیو ہیں، وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور ان کے پاس ٹولز بھی ہیں. سوائے وہ ٹک ٹاک یا ان چیزوں کے، میں شاید ان چیزوں سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتی، تو میں اس کو سمجھتی نہیں ہوں اس طرح. لیکن آج کل کے بچوں سے میں بڑی خوش ہوں. وہ بہت کامیاب بچے ہیں. مواقع بھی ان کو ملتے ہیں اور وہ ان کا استعمال بھی صحیح کرتے ہیں. بالکل. میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو میں ان کے تھاٹس ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ٹھیک. تو وہ ان کی بڑی ایک پروگریسو تھنکنگ ہے، اور وہ آگے نکلنا چاہتے ہیں اور دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں. ان کی یہ بڑی اچھی بات ہے. تو عائشہ بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں آئیں. اب انشاءاللہ پھر بھی ملیں گے اور آپ سے اور گفتگو بھی ہوگی کسی وقت. تو ویورز یقیناً آپ کو میرا یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا، کیونکہ عائشہ کے ساتھ ایک انٹیمیسی ہے، ایک 50 سال کے
کہ قریب قریب ہماری دوستی ہے، کیا نصف صدی کا قصہ ہے. تو اب میں آپ کے ساتھ اس امید پہ اجازت لیتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ جڑے رہیں گے، اور اگر آپ کو یہ میرا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ اس میں ایک بڑی اچھی شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اس کو لائک بھی کیجیے اور دیکھتے رہیے پوڈ کاسٹ وتھ حفیظ طاہر. تھینک یو.